السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ سفید رنگت پر نیلی آنکھیں، گھنی لمبی پلکیں، کالے بال، اناپی ہونٹ، کھڑی ناک، کلین شیو اور دراز قد، ورزشی جسامت، نہایت ہی روبدار پرسنالٹی کا مالک۔ وہ وجیہہ مرد کسی بھی عورت کا دل صرف اپنی ایک مسکراہٹ سے جیت سکتا تھا۔ کچھ ایسا چارم تھا اس میں۔ پھر دیکھ رہی ہو، اس کی نگاہوں میں اٹھنے والی ستائش پر وہ خوبرو نوجوان مذائقہ خیز انداز میں ٹوکتے ہوئے بولا۔ نجمہ کو لگا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ بکھلا کر شرمندگی سے چہرہ تیزی سے دوسری جانب کیا۔ اس کی ادا پر محیب نے سر نفی میں جھٹکا اور دروازہ آرام سے بند کیا۔ ملک مینشن میں داخل ہوتے ہی مبشرہ بیگم اور جلال ملک صاحب کے لڑنے کی آوازیں دونوں کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائیں۔ یہ میاں بیوی آج بھی کتے بلی کی طرح لڑتے ہیں۔ چیخنے کی آوازیں ان کے بند کمرے سے باہر آ رہی تھیں، جس پر نجمہ بے یقینی سے بے ساختہ استزائیہ انداز میں بول اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے محیب کی آنکھوں کو دیکھا جو اس پر آگ برسا رہی تھیں۔ محیب کا خوبصورت چہرہ غصے سے بالکل سرخ پڑ گیا تھا۔ دنیا کو عقل آ سکتی ہے پر میرے ماں باپ کو نہیں، وہ دل میں کڑتے ہوئے بولا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ نجمہ کو باہوں میں لیے اپنی جگہ پر منجمد کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر ہار ماننے والے انداز میں سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ مجھے اوپر نہیں جانا، مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دو۔ نجمہ نے تیزی سے احتجاج بلند کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس نازک سی لڑکی کے احتجاج کو وہ کہاں خاطر میں لانے والا تھا۔ اسے لے کر اپنے کمرے میں انٹر ہوا۔ آج اسے بیڈ پر پھینکا نہیں تھا بلکہ آرام سے بٹھایا۔ خوف کے مارے اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ محیب اسے بٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھ جیسے سانس میں سانس آئی تھی۔ محیب کو کالا رنگ بہت پسند ہے، اس بات کا اندازہ وہ اس کے کمرے میں موجود فرنیچر اور دوسری چیزوں سے لگا رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر چیز کالے رنگ کی تھی۔ کمرے کی دیواریں، فرش کی ٹائلز، بیڈ پر بچھی چادر، لیمپ، صوفے، ٹیبل، الماریاں، LCD، نہایت ہی سلیقے سے ہر چیز اس کی جگہ پر رکھی گئی تھی۔ کمرہ نہایت ہی خوبصورت اور شاندار تھا۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ پورے کمرے میں گھما کر سائڈ ٹیبل کے سہارے کھڑی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات کی یادیں فلیش بیک کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ خوف کے مارے بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ دروازے تک پہنچی۔ کہاں؟ وہ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے آئی روبدار آواز پر اس کا دم خشک ہوا۔ گلے میں تھوک نکل کر مڑتے ہوئے اس ستم گر کی جانب متوجہ ہوئی، جو نہا کر سفید رنگ کے ٹاول اپنے نیچے کے حصے پر باندھے اور دوسرے سفید ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس کی شارپ نگاہیں نجمہ کے حسین سراپے پر ٹکی تھیں۔ اس حسین وجیہہ مرد کے بالوں سے گرتی ہوئی پانی کی بوندیں سفید گردن پر سرایت کر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ محیب کو دیکھ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو بقدرے نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے خوفزدہ پا کر مزید غالب آئے، اس لیے اپنا خوف چھپانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ اس سے قبل محیب نے اپنی ٹاول جس سے وہ بال سکھا رہا تھا نجمہ کی کمر کے گرد حائل کیا، پھر ٹاول کو اپنی جانب تیزی سے کھینچا۔ پلک جھپکتے ہی وہ اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ اس ستمگر نے حملہ بجلی کی رفتار سے کیا تھا۔ اس نازک گڑیا کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں۔ نجمہ کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا خوف وہ بھانپ گیا تھا، مگر نجمہ کو اس کی نیلی خوبصورت آنکھوں میں کوئی تاثر نظر نہ آیا۔ وہ نہیں جان سکی تھی کہ وہ خوبرو نوجوان اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ محیب چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ اس نے جھک کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑا اور واش روم کی جانب لے جانے لگا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے مکے بنا کر محیب کے سینے پر برسا رہی تھی۔ اس نے شاور کھول کر اسے کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا کر دیا تھا اور خود دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے گندگی بالکل پسند نہیں، اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھو، اپنی بھی اور کمرے کی بھی، وہ خاصا جتاتے ہوئے کہہ کر باہر چلا گیا۔ نجمہ نے اس کے باہر جاتے ہی پھرتی سے دروازہ اندر سے لاک کیا، پھر دروازے سے ہی لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب تک بھاگ سکتی ہے محیب سے۔ اس کے رونے کی آوازیں مسلسل واش روم سے باہر آ رہی تھیں۔ 5 منٹ میں باہر نکلو نہا کر، ورنہ چھٹے منٹ میں خود اندر آ جاؤں گا، اس نے سخت لہجے میں دروازے کے پاس آ کر اعلانیہ کہا۔ اس کا اعلان سنتے ہی اس لڑکی نے اپنے آنسو بے دردی سے پونچھے۔ وہ لڑکی اچھی طرح واقف تھی کہ محیب صرف ڈرا نہیں رہا، اس ستمگر کے خوف نے اسے مجبور کیا تھا نہانے پر،
محیب کا واش روم ملک مینشن میں نجمہ کو دیے ہوئے کمرے سے بھی بڑا تھا۔ اس میں بھی ہر چیز کالے رنگ کی تھی۔ وہ نہانے کے بعد پریشان کھڑی تھی کہ اب کون سے کپڑے پہنے۔ جو کپڑے پہلے پہنے ہوئے تھی وہ تو پورے گیلے ہو چکے تھے۔ یہ کپڑے لے لو۔ باہر سے ہلکا سا دروازہ ناک ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہلکا سا دروازہ کھولا تو اس خوبرو نوجوان نے کپڑے ہاتھ سے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نجمہ نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور دروازہ واپس لاک کر لیا۔ محیب نے اسے اپنی بلیک ٹی شرٹ اور جینز کی پینٹ دی تھی، جسے پہن کر وہ سہمی سہمی سی باہر نکلی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف ایک سائیڈ لیمپ کی دھیمی سی روشنی کمرے میں اجالے کا سبب تھی۔ وہ باہر کی جانب آئی تو دیکھا محیب ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے لیے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کی نگاہیں اوپر چھت کو تک رہی تھیں۔ شاید وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ نجمہ اسے دیکھتے ہی اپنے نیچے کے ہونٹ کو دانتوں میں چبانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ محیب سے بچ کر اس کمرے سے کیسے نکلے۔ پھر دیکھ رہی ہو، وہ گیلے بالوں اور نکھرے نکھرے چہرے کے ساتھ کھڑی ابھی محیب کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے زجر کرنے والے انداز میں بغیر اس کی جانب دیکھے ٹوکا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جو دل میں تھا وہ صاف گوئی سے اعلانیہ بیان کر دیا۔ تمہاری چاہت کی یہاں کس کو پرواہ ہے؟ وہ مغرور انداز میں سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے تذلیل امیز لہجے میں گویا ہوا، گویا کہ مقابل کو اس کی حیثیت سے روبرو کروا تھا جو وہ لڑکی بھول بیٹھی تھی اس کی نظر میں۔ ہوں کیا میں تمہاری نظر میں؟ سمجھتے کیا ہو تم مجھے؟ اس کا تذلیل کرنا نجمہ کے دل پر لگا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے جذباتی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ وہ واقف تھی نفرت و قدورت کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں رکھتا سامنے بیٹھا شخص اس سے۔ پھر نکاح میں کیوں باندھا آپ نے؟ کیوں زبردستی اپنے حقوق ادا کروائے؟ کیوں زبردستی اسے اپنے کمرے میں لے آیا ہے؟ کیوں اس کی زندگی پر مکمل قابض ہونے پر تلا ہے؟ چاہتا کیا ہے آخر؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ چپ چاپ آ کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ بجائے سوالوں کے جواب دینے کے اس نے موضوع یکدم تبدیل کیا۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ محیب کے حاکمانہ انداز میں کہنے کے باوجود نجمہ کمرے سے باہر جانے کی نیت سے بیڈ کے سامنے سے گزر کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس لڑکی کی جرأت پر محیب تل ملا اٹھا تھا۔ غصے سے اسے باہر جاتا دیکھ استفسار کرنے لگا۔ کیوں سب کے سامنے اپنا اور میرا روز کا تماشا بنا رہی ہو؟ وہ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی جب محیب پھرتی سے بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے کر اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے روبرو کیا۔ میں تماشا بنا رہی ہوں یا تم؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے زبردستی نکاح کر کے اپنے ہر حکم کا پابند کر سکتے ہو تو میں بتا دوں محیب جلال ملک، یہ صرف بھول ہے تمہاری۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال طیش کے عالم میں خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں تمہیں کسی چیز کا پابند نہیں کر رہا۔ میں صرف تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ کمرے کی بات کمرے میں رکھو۔ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر برف کی طرح سرد۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے جھنجھلا کر بولی۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں، اور جو ممکن ہے ہی نہیں وہ میں سمجھ کر کیا کروں گا؟ اس نے خود ہی اچانک اپنی گرفت سے اس کی نازک کلائی کو آزاد کیا، پھر دونوں ہاتھ اپنے نائٹ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ محیب صاف صاف کہو مجھ سے کیا چاہیے تمہیں؟ میں جانتی ہوں یہ شادی تم نے کروائی ہے۔ محیب اس کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا تھا۔ وہ سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ جتنا سوچتی اتنا اور الجھتی۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے مان لے کہ محیب جلال ملک جیسے شخص نے اس سے بغیر کسی مقصد کے شادی کی ہے؟ نجمہ کے سوال پر وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ مقابل اس سے کیا پوچھنا جا رہی ہے۔ وہ محیب جلال ملک جس نے اس کے چھوٹے بھائی کی جیکٹ کو چھونے پر اسے گندا قرار دے کر جلوا دیا تھا۔ وہ محیب جس نے مجھے کبھی اپنے برابر میں بیٹھنے تک نہیں دیا۔ وہ محیب جو مجھے اور میری ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ محیب جسے میرا پورا وجود صرف ایک گندگی لگتا ہے۔ آخر کیوں وہ مجھے زبردستی اپنے نکاح میں باندھ کر اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا ہے؟ وہ کیوں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم ہیپیلی میرڈ کپل ہیں؟ آخر کیوں؟ نجمہ کے سوالات سننے کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ بہت پرسکون و مطمئن کھڑا تھا۔ اچانک اس نے نجمہ کی جانب اپنا پہلا قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں کو پڑھنا نجمہ کے بس میں نہ تھا۔ بہت پراسرار آنکھیں تھیں اس ستمگر کی۔ اسے اچانک اپنے قریب آتا دیکھ وہ بغیر دیکھے پیچھے قدم لینے لگی، مگر 2 قدم پیچھے لیتے ہی اس کی کمر دروازے سے ٹکرائی۔ محیب اس کے پاس آ کر دروازے پر اپنا ایک ہاتھ ٹکائے فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا یوں تکنا نجمہ کو نروس کر رہا تھا۔ اتنا سا دماغ ہے، کیوں اتنا زور ڈال رہی ہو اس بیچارے پر؟ چلو آرام کرتے ہیں۔ اس خوبرو نوجوان نے اپنی لمبی لمبی انگلیاں نجمہ کے
کالی گھنی زلفوں میں الجھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر پر اسرار مسکراہٹ رقصہ تھیں۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ تیزی سے جھٹکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی۔ یہی تو مسئلہ ہے، محبت کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ محیب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہہ کر اگلے ہی لمحے تیزی سے جھک کر اسے بوری کی طرح کندھے پر ڈالا۔ اس لڑکی کے پرزور احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے لا کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ ابھی خود کو سنبھال کر اٹھتی، اس سے قبل ہی محیب تیزی سے بیڈ پر لیٹا اور اس کے نازک و حسین سراپے کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑا۔ اس کی گیلی آبشار سے آتی مہک نے ایک دو ثانیوں کے لیے محیب کو محبوط کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اس کی قید سے خود کو آزاد کروانے کی۔ اس حسین گڑیا کی نازک کمر محیب کے سینے سے مس تھی۔ اس ستمگر کا سیدھا ہاتھ نجمہ کی گردن پر حائل تھا۔ جب کچھ سوجا نہیں تو اس ستمگر کے ہاتھ پر ہی اپنے دانت گاڑ دیے تاکہ وہ تکلیف کی شدت سے اسے اپنی باہوں کی قید سے آزاد کرے۔ سچ بتانا، جنگل سے آئی ہو کیا؟ اسے خود کو کاٹتا دیکھ وہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اس کے کان کے پاس منہ لا کر طنزیہ پوچھنے لگا۔ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا اچھی طرح جانتا تھا۔ انسان تھا یا پتھر؟ ٹس سے مس نہ کیا اپنا ہاتھ۔ بیچاری کا منہ دب گیا تھا، مگر برابر میں لیٹا شخص تو مانو پتھر کا بنا ہو۔ چہرے پر تکلیف کا دور دور تک کوئی تاثر نہ تھا۔ بس اتنا ہی؟ اس کے منہ ہٹاتے ہی محیب نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں شوخی مچل رہی تھی۔ محیب کے ہاتھ پر پوری گھڑی کی طرح نجمہ کے دانتوں کے نشان آ گئے تھے۔ اچھی گھڑی بنائی ہے، چاہو تو دوسرے پر بھی بنا سکتی ہو۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے نرمی سے کان میں سرگوشی کی۔ مقابل کو اپنا مذاق اڑاتا دیکھ اس کا خون جل گیا تھا۔ محیب نے اسے مزید اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی منٹ لگے اسی گہری نیند میں جانے میں۔ نجمہ کو جیسے ہی محسوس ہوا اس کی پکڑ ڈھیلی پڑ رہی ہے، وہ تیزی سے اس کے ہاتھ خود سے ہٹا کر تھوڑا دور ہو کر لیٹ گئی۔ کمرے میں دو دو اے سی چل رہے تھے۔ وہ نہا کر نکلی تھی۔ اس کی آبشار ابھی بھی گیلی تھی۔ کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے اب ٹھنڈ لگنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ گھٹیا انسان میرے حصے کا بھی اے سی اپنے کمرے میں لگوا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے کمبل اوڑھنا چاہا مگر اس پر محیب کے بھاری پاؤں رکھے تھے۔ نازک جان اپنی طاقت کے مطابق اس ستمگر کے پاؤں کے نیچے سے کمبل کھینچ کر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دو تین بار کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام رہی تھی۔ تھک ہار کر واپس خود میں ہی سمٹ کر لیٹ گئی۔ بہت دیر تک آنکھیں موندے لیٹی زارون کو یاد کر اپنا دل جلاتی رہی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زارون کی محبت اتنی کمزور تھی کہ اس کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ ہوا کی مانند اڑ گئی اور وہ اسے چاہ کر بھی اپنی قید میں نہ رکھ سکی۔ سالوں پرانی محبت چند دنوں کی دوری برداشت نہ کر سکی۔ یہ کیسی محبت تھی اس ہرجائی کی؟ محبت تھی بھی یا نہیں؟ نیند میں جانے سے قبل وہ یہی سوال بار بار خود سے پوچھ رہی تھی۔ محیب کی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نگاہ نجمہ کے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے وجود پر پڑی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے اوپر والی دراز سے اے سی کا ریموٹ نکالا اور اے سی کا ٹمپریچر کم کیا، پھر خود نجمہ کے سوئے ہوئے وجود سے لگ کر لیٹا۔ اس کے سر کو ہلکا سا اٹھا کر اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سر کے نیچے حائل کیا، دوسرے ہاتھ سے کمبل نجمہ اور خود پر ڈالا، پھر اس کے نازک کمر پر الٹا ہاتھ رکھ واپس نیند کی وادی میں چلا گیا۔ ہیلو! سیل کی رنگ ہونے پر اس نے نیند میں ہی سیل فون سے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ ہیلو! محیب جلال ملک سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ محیب اسپیکنگ، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ محیب بیٹا، میں انائزہ بات کر رہی ہوں، کیلیفورنیا سے، مجھے نجمہ سے بات کروا دو۔ ان کی بات سنتے ہی اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے برابر میں سوتی ہوئی نجمہ کو دیکھا۔ آپ اس کے سیل پر کال کر لیں، محیب نے لاپرواہی سے کہا۔ بیٹا اس کا سیل سوئچ آف آ رہا ہے، وہ پریشان ہو کر جوابدہ ہوئی۔ ویٹ، محیب نے کہہ کر کال ہولڈ پر لگائی۔ نج پہلے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے برابر میں سوتی جنگلی شیرنی کو کیسے جگائے، پھر نہایت نرمی سے اسے آواز دی۔ اس کی آواز دینے پر بجائے اٹھنے کے کروٹ لے کر اسی کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ پھر تو جیسے دل ہی بے ایمان ہو گیا۔ نج، انائزہ آنٹی کال پر ہیں، بات کرو گی؟ اس کے رخسار کو نرمی سے سلاتے ہوئے آہستگی سے استفسار کیا۔ انائزہ آنٹی؟ محیب کے رخسار سلاتے ہی اس نے چونک کر آنکھ کھولی۔ اس وجیہہ مرد کو اپنے اتنے قریب دیکھ تیزی سے بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ سیل کیوں آف کیا ہوا ہے اپنا؟ وہ اپنی کونی تکیے سے ٹکا کر اس کے سہارے اپنا خوبصورت چہرہ اونچا کرتے ہوئے
تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ میری مرضی؟ وہ لڑکی جھکنا نہیں جانتی تھی، ہمیشہ شیرنی کی طرح محیب پر دھاڑنے کے لیے تیار رہتی۔ اس کا جواب سنتے ہی محیب نے اپنے دانت پیسے۔ مرضی تمہاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اپنے چاہنے والوں کو مجھ سے دور رکھو۔ اس نے سیل نجمہ کی جانب پھینک کر خاصا سخت لہجے میں کہا، پھر اس سے منہ پھیر کر دوسری سمت کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بات کرے گی۔ محیب کا سیل اٹھا کر کمرے کے دوسرے حصے میں جانے کی نیت سے بیڈ سے اتری۔ محیب کا بڑا سا کمرہ 2 حصوں میں پارٹیشن تھا۔ کمرے کو 2 حصوں میں پارٹیشن کرنے کے لیے کمرے کے درمیان میں ایک بڑے سے کالے شیشے کا دروازہ لگا تھا۔ نجمہ نے اس شیشے کے دروازے کو کھسکا کر کھولا اور کمرے کے دوسرے حصے میں داخل ہوئی۔ اندھیرے میں شیشے کا دروازہ بالکل کالا سا لگتا، جس کے آر پار کچھ نظر نہ آتا، مگر روشنی ہو جانے کے بعد وہ کرسٹل کی طرح صاف و شفاف آر پار دکھاتا۔ وہ کمرے میں صوفے پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ انائزہ بیگم اور زارون نے محسوس کر لی تھی۔ انائزہ بیگم سے کال زارون نے ہی کروائی تھی تاکہ وہ اس کا حال چال معلوم کر سکے۔ بہت فکر مند تھا وہ اسے لے کر، جان بسی تھی آخر اس کی۔ کال انائزہ بیگم نے اسپیکر پر لگا رکھی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے نہایت محبت سے اپنی ممتا والی طرز میں استفسار کیا، جس پر نجمہ کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور انہیں اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم کے بارے میں بتائے، مگر پھر خیال آیا کہیں انائزہ بیگم اس کی حالت جاننے کے بعد اس کی حمایت میں پاکستان نہ چلی آئیں۔ وہ واقف تھی ان کی بے لوث محبت سے۔ وہ انہیں کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے بکھرتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہر حال میں اللہ کا کرم ہے، اس کا جواب سنتے ہی انائزہ بیگم اور زارون ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح واقف تھے کہ نجمہ یہ جملہ تب ادا کرتی ہے جب وہ بہت تکلیف میں ہو۔ تم ٹھیک نہیں ہو، اس کا مطلب؟ زارون نے پریشان ہو کر فوراً انائزہ بیگم کو اشارہ کیا کہ نجمہ سے پوچھیں اسے کیا تکلیف ہے۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ میری چھوڑیں زارون کی، وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ بہت چاہا کہ نہ روئے، مگر پھر بھی خود کو روک نہ سکی۔ زارون کی شادی کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ بامشکل اپنے بکھرتے جذبات پر قابو پا کر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ادھورے چھوڑے ہوئے جملے کو مکمل کیا۔ اچھی چل رہی ہے۔ وہ صرف اپنے بیٹے کی خاطر جھوٹ بولنے پر مجبور تھیں۔ زارون کا دل شدت کرب سے پھٹ رہا تھا نجمہ کی درد بھری آواز سن۔ تم کب واپس آ رہی ہو؟ زارون بے صبری سے اس کے جواب کا منتظر تھا، جس کے بغیر ایک ہفتہ گزارنا ممکن نہ تھا۔ اسے دیکھے کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنے ماموں کے گھر چلا جائے گا، مگر جانے سے قبل وہ آخری بار نجمہ کو دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اس عاشق کی بس اتنی سی خواہش تھی کہ جاتے وقت اس کے حسین سراپے کو آنکھوں میں بھر لے اپنی۔ میں واپس آ کر اب کیا کروں گی؟ اس نے صدمے سے دو چار حالت میں جواب دیا۔ وہ محیب کے نقاب میں بندھے ہونے کے بعد زارون کے خواب کیسے دیکھ سکتی تھی؟ بے رحموں نے بڑی بے دردی سے آنکھوں سے سارے خواب نوچ ڈالے تھے۔ وہ اپنی بربادی کی ساری ذمہ داری صرف محیب پر تو عائد نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے کرتی؟ اگر محیب نے جسم زخمی کیا تھا تو زارون نے روح چھلنی کر دی تھی۔ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ کیا تم بھول گئی کہ صرف زارون تمہارے یہاں ہونے کی وجہ نہیں تھا؟ میں ماں بن کر لائی تھی تمہیں۔ کیا میں نے کبھی اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی کی، یا تمہارے انکل نے، جو تم ہمیں اتنی سنگین سزا دے رہی ہو؟ انائزہ بیگم اس کی دلی کیفیت سمجھتی تھیں، پھر بھی زور دے رہی تھیں اس کے واپس آنے پر۔ وہ دلی طور پر خواہش رکھتی تھیں کہ نجمہ واپس آئے تاکہ ان کا بیٹا تاریکیوں سے نکل کر واپس زندگی کی جانب لوٹے۔ وہ پر امید تھیں کہ نجمہ اپنی بے لوث محبت سے زارون کو نہ صرف خود سے دور جانے سے روک لے گی، بلکہ اس کے احساس کمتری کو بھی دور کر دے گی اور اسے ہمت دے گی واپس زندگی کو بھرپور جینے کی۔ روشن مستقبل کی جانب وہ دونوں ایک ساتھ قدم بڑھائیں، یہی خواب دیکھتی تھیں انائزہ بیگم کی آنکھیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اور انکل نے مجھے سگے ماں باپ سے زیادہ محبت دی ہے۔ مجھ میں آج یہ سیلف کانفیڈنس صرف آپ کی بدولت ہے۔ میرے واپس نہ آنے کی وجہ صرف زارون نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ وہ تیزی سے استفسار کرنے لگیں۔ مم، میری شادی ہو گئی ہے محیب کے ساتھ۔ وہ بے بس لڑکی ہی جانتی تھی کہ کتنی مشکل سے اس نے یہ جملہ ادا کیا ہے۔ زارون کی تو مانو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اسے لگا نجمہ نے اس کے سر پر ایٹم بم پھوڑا ہو۔ کیا؟ انائزہ بیگم بھی شوق میں آ گئی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زارون کی آنکھوں سے از خود آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ وہیل چیئر پر بیٹھا بے یقینی کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو تک رہا تھا۔
دوسری جانب عنائزہ بیگم بھی حیرت کے غوطے کھا رہی تھیں۔ ان کے لیے اس بات پر یقین کرنا ناممکن تھا کہ محیب جلال ملک نے نجمہ سے شادی کر لی ہے۔ انہوں نے تیزی سے کہا، کیوں ممکن نہیں؟ جب زارون کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی آواز میں کس قدر غم و غصہ جھلک آیا تھا۔ اس کے سوالات نے عنائزہ بیگم کو لاجواب کیا۔ نجمہ۔ عنائزہ بیگم جذبات میں آ گئی تھیں۔ انہیں لگا نجمہ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ بتانا چاہتی تھیں اسے کہ حقیقت کیا ہے، مگر زارون نے فوراً ان کا ہاتھ تھام کر نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے انہیں بتانے سے روکا۔ عنائزہ بیگم بلک بلک کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ آنٹی، آنٹی۔ دوسری طرف نجمہ مسلسل انہیں مخاطب کر رہی تھی۔ زارون نے اپنے دل پر منو پتھر رکھ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیوں کیا زارون تم نے میری بچی کے ساتھ ایسا؟ دیکھو وہ غم و غصے میں کتنی بڑی حماقت کر بیٹھی ہے۔ محیب جلال ملک کو یا ملک مینشن والوں کو میں نہیں جانتی کیا؟ وہ نجمہ اور اس کی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں کیا مجھے خبر نہیں؟ وہ میری بچی کو نوکرانی بنا دیں گے جیسے اس کی ماں کو بنا رکھا ہے۔ زارون ایک وقت وہ تمہارے ساتھ خوش رہ لیتی مگر ملک مینشن میں ہرگز نہیں رہ سکے گی۔ مجھے پورا یقین ہے ضرور ان ظالموں کا کوئی مقصد ہوگا اس شادی کے پیچھے بھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم جانتے تھے وہ تم سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ مجھ سے بہتر میری نجمہ کو کوئی نہیں جانتا۔ تم ایک بار اسے بتا کر تو دیکھتے، وہ تمہاری ڈھال بن جاتی۔ تم نے میری نجمہ کو توڑ دیا، اتنا توڑ دیا کہ آج وہ اپنی عنائزہ آنٹی کے پاس آنے کے بجائے ان دشمنوں میں رہنا زیادہ بہتر سمجھ رہی ہے۔ کاش تم نے اسے بتا دیا ہوتا۔ عنائزہ بیگم شدید رنج و غصے کی کیفیت سے دوچار تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر زارون نجمہ کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے متعلق بتا دیتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ وہ دوڑی چلی آتی واپس اور ڈھال بن جاتی اس کی، مگر زارون نے تو الٹا اسے ہی توڑ دیا۔ خود سے دور کرنے کے چکر میں اسے ان اندھیروں کی جانب دھکیل دیا جہاں سے عنائزہ بیگم بہت سال پہلے اسے نکال کر لائی تھیں۔ محیب نے کمرے کی ساری لائٹس آن کر لی تھیں تاکہ نجمہ کو دیکھ سکے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بچوں کی طرح روتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا سیل۔ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ اچانک دروازہ نوک ہوا تو دروازے کی جانب دیکھا۔ محیب دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے نہایت فرصت سے شیشے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے تک رہا تھا۔ کالے رنگ کی ٹی شرٹ اور ڈھیلے پاجامے میں وہ 16 سال کا کم عمر لڑکا معلوم ہو رہا تھا۔ اوپر سے کالے کپڑوں میں اس کا رنگ سفید بلب کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے آگے کے سلکی کالے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ چہرہ ہر بار کی طرح سنجیدہ تھا۔ مجھ جیسی نے اسے چھوا ہے، کیا اسے بھی جلا دو گے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کے پاس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی۔ سیل اس کی جانب بڑھایا۔ جیسے ہی وہ لینے لگا برق کی پھرتی سے ہاتھ واپس پیچھے کر لیا۔ اس کی اس حرکت پر محیب نے گھور کر اسے دیکھا مگر وہ خوبصورت گڑیا اس کی نگاہوں کو اگنور کر سیل کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے زج کرنے والے انداز میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس وجیہہ مرد نے شیر کی طرح جھپٹ کر اسے سیل چھین لیا، پھر اپنا سیل پینٹ کی جیب میں ڈال کر پلٹ کر جانے لگا۔ کیوں نہیں؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ جب اس کے ہاتھ سے چھوا ہوا جیکٹ گندا ہو گیا تھا تو سیل کیوں نہیں ہوا؟ اس کے سوال پر محیب مڑ کر اس کے پاس آنے لگا۔ نجمہ کو لگا اس نے سوال پوچھ کر غلطی کر دی ہے۔ وہ پیچھے قدم لینے لگی۔ جتنا وہ دور جا رہی تھی محیب اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کمرے کی دیوار سے لگ گئی تھی۔ عربی کا مشہور قاعدہ ہے، نکرہ کی نسبت جب معرفہ کی طرف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ محیب بالکل اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں تو نجمہ کو شادی کی پہلی رات یاد آئی۔ وہ یاد آتے ہی جیسے وہ پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ بمشکل اپنا تھوک گلا اور واپس نظریں جھکا لیں۔ محیب نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر اونچا کیا تو دونوں کی نظریں دوبارہ ملیں۔ اس کی کالی نشیلی آنکھیں رونے کے سبب مزید نشیلی ہو گئی تھیں۔ محیب کی دی ہوئی کالے رنگ کی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور پاجامے میں وہ کسی حور سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے دیے جواب پر وہ ناسمجھی سے اسے تکنے لگی۔ مطلب؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مطلب؟ یہ کہتے ہی اس نے نجمہ کی گھنی کالی زلفوں میں اپنا ہاتھ الجھایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ لے آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی ناک مس ہوئی۔ اس کی قربت کے سبب نجمہ اگلا سانس نہ لے سکی۔ جب کسی عام کو کسی خاص کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے تو وہ عام بھی خاص ہو جاتا ہے۔ اب یہ مت کہنا یہ بھی سمجھاؤں۔
اس نے آخری جملہ مذائقہ خیز انداز میں کہا۔ میں تم سے منسوب نہیں ہوں اور نہ کبھی ہوں گی۔ مانا خوف زدہ تھی اس کی نزدیکی سے، پھر بھی اپنے وجود میں ہمت جمع کر قطعی انداز میں گویا ہوئی۔ تم منسوب ہو چکی ہو مسز محیب جلال ملک، اس نے کہتے ہی اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوما، جیسے مہر لگائی ہو اس پر اپنی۔ دور رہو مجھ سے۔ نجمہ کو شدید کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مار اسے خود سے دور دھکیلا۔ وہ دور تو نہ ہوا، البتہ آنکھوں میں غصہ ضرور اتر آیا۔ اب کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ سب تو لے چکے ہو تم۔ وہ محیب کو خود سے دور رکھنے کی اپنی پوری جان سے کوشش کر رہی تھی، مگر اس ورزشی جسامت والے مرد کے آگے اس نازک صفت لڑکی کی کوششیں بیکار تھیں۔ محیب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے قابو کر کے اوپر دیوار سے لگایا۔ اگر میں سب کچھ لے چکا ہوں تو پھر یہ ڈر کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تفتیشی انداز میں ابرو اشکا کر استفسار کرنے لگا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، اپنی یہ خوش فہمی نکال دو۔ اس نازک لڑکی کا پورا وجود کپکپا رہا تھا، اس کے باوجود مقابل کی آنکھوں میں جھانک کر دو ٹوک انداز میں کہا۔ محیب کی نگاہیں اس لمحے اس کی کپکپاتی ٹانگوں پر گئیں۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ محیب فرصت سے اس کے حسین چہرے کو تک رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو آخر مجھ سے؟ وہ اب روحانسا لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کے پاؤں بری طرح کپکپا رہے تھے، کچھ خوف اور کچھ کمزوری کے سبب۔ اگر اس سنگ دل نے ہاتھوں کو نہ پکڑ رکھا ہوتا تو وہ کب کی گر چکی ہوتی فرش پر۔ سکون، اس نے گہری بولتی نظروں سے نجمہ کے حسین وجود کو تکتے ہوئے جواب دیا۔ تو چھوڑ دو مجھے، آزاد کر دو۔ تمہیں بھی سکون آ جائے گا اور مجھے بھی۔ ویسے بھی میرا سب چھین چکے ہو تم، تمہیں وہ مل چکا ہے جو تمہیں چاہیے تھا۔ نجمہ اس کا جواب سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس بات کا اندازہ وہ لڑکا اس کے دیے جواب سے لگا رہا تھا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ مجھے وہ مل گیا ہے جو میں چاہتا ہوں؟ یہ جملہ ادا کرتے وقت اس کی آنکھیں متلاشی تھیں، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ نجمہ کو پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید گرد نظر آیا، مگر اس سے پہلے وہ سمجھتی محیب نے نگاہیں چرا لی تھیں۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ تم بس میرے ہاتھ چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ انسان کو سکون کب تک چاہیے ہوتا ہے؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا، جو نجمہ کو موقع محل کے اعتبار سے عبث معلوم ہوا۔ دونوں جہانوں میں انسان چاہتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی سکون میں رہے، یعنی جنت میں۔ مل گیا جواب۔ اب اگر تمہارے یہ عجیب سوالات ختم ہو گئے ہوں تو چھوڑ دو گے مجھے؟ وہ منہ بسور کر نہایت چڑھتے ہوئے جواب دہ ہوئی۔ محیب نے اس کا جواب سنتے ہی اس کے ہاتھوں پر اپنی پکڑ ڈھیلی کی۔ اس لمحے وہ کچھ سوچ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس قدر پورے اسرار تھیں کہ نجمہ چاہ کر بھی نہ جان سکی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ واقف تھا کہ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہ نازک لڑکی فرش پر گرے گی، اس لیے ہاتھ چھوڑتے ہی ایک لمحے کی دیری کے بغیر اسے باہوں میں بھر لیا۔ اب کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ اس کے سوالات کو مکمل خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے نیچے لے آیا تھا۔ اس لڑکی نے کیا کالا جادو کر دیا ہے محیب پر، جب دیکھو گود میں لیے پھرتا رہتا ہے۔ مبشرہ بیگم کھانے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ عروسہ بیگم اور باقی ملازمین کھانا میز پر سجا رہے تھے کہ محیب نے نجمہ کو لا کر چیئر پر بٹھایا اور خود برابر والی چیئر پر ٹک گیا۔ مبشرہ بیگم تو گویا انگارے چبا رہی تھیں۔ جب سے نکاح ہوا تھا ان کی نظر میں نجمہ مہارانیوں کی طرح کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اگر کبھی باہر نظر آتی بھی تو محیب کی باہوں کے حصار میں۔ نجمہ بے یقینی سے محیب کا خوبصورت چہرہ تک رہی تھی۔ اس لمحے نجمہ کو لگا کہ وہ کوئی اور ہے، وہ محیب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ جس محیب کو جانتی تھی وہ تو اسے کبھی بھی اپنی برابری پر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ پھر یہ برابر میں بیٹھا شخص کون تھا جو مزے سے کھانا اپنی پلیٹ میں نکال رہا تھا، اور اس کی بھی؟ عروسہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں نجمہ کو پوری فیملی کے ساتھ کھانے کی میز پر پروقار انداز میں بیٹھا دیکھ۔ پھر دیکھ رہی ہو؟ محیب کے آہستہ مگر استزادیہ انداز میں ٹوکتے ہی وہ حواسوں میں لوٹی۔ نجمہ گڑبڑا کر پلیٹ کے پاس رکھا چمچ اٹھانے لگی۔ اوہ، تو کیا آج سے نجمہ بھابی بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گی؟ صوبیہ نے مسکرا کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے نجمہ پر حقارت بھری نظر ڈال کر مذائقہ خیز انداز میں پوچھا۔ کیوں، کوئی تکلیف ہے؟ نجمہ جواب دیتی اس سے قبل ہی محیب نے اسپاٹ سے لہجے میں اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ محیب نے جواب تو کیا دیا تھا، مانو صوبیہ کے منہ پر بے عزتی کا تماچا لگایا تھا۔ وہ ابھی نئی تھی ملک مینشن میں، اس لیے محیب کے رویے سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محیب دو لمحے نہیں لگاتا سامنے والے کو ذلیل کرنے میں۔ محیب کے سوال پر وہ جھٹ پٹا سی گئی تھی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اس نے تیزی سے لچکدار انداز میں جواب دیا۔
کھانا شروع کرو بیٹا، مبشرہ بیگم نے صوبیہ کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر محیب سے مخاطب ہو کر، محیب وہ تو بس پوچھ رہی تھی، اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آج سے اس ملک مینشن میں تمہاری مہارانی سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ مبشرہ بیگم نے صوبیہ کی سائیڈ لی تھی، ساتھ ساتھ آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے طنزیہ ادا کیا، گڈ۔ اس نے نہایت مغرور لہجے میں فقط اتنا جواب دے کر پانی کا گلاس اپنے انابی ہونٹوں سے لگایا۔